نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے 50 تک کا مطالعہ کریں گے۔ 4 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ تو جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں بھی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام کیا، اور اس میں عام طور پہ یہی جو بتایا جاتا ہے کہ ان میں نبوت بھی رکھی، اور تقریباً 4000 انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے بادشاہ بھی ہوئے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، طالوت، مطلب مختلف بادشاہ بھی ان میں گزرے ہیں، اور ان کی 2 جو ہے نا بڑی ریاستیں بھی قائم ہوئی تھیں۔ لیکن بعض مفسرین نے یہاں انعام اور جو نعمت ہے اس کا خاص طور پہ انہوں نے توحید سے، انہوں نے کہا یہ توحید کی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور پوری دنیا میں اس وقت جتنی بھی دنیا تھی، جتنی بھی تہذیبیں تھیں، کسی میں بھی توحید نہیں تھی۔ اس وقت کی جو مشہور و معروف تہذیبیں تھیں اس میں مصر کی تہذیب تھی، یونان کی تہذیب تھی، اور ہندوستان کی تہذیب تھی۔ اور مصر کی تہذیب میں تو وہ خود تھے، یعنی مصر میں موجود تھے بنی اسرائیل، اور وہ سارے جو ہے وہ کیا تھے، ستارہ پرست اور سورج پرست تھے۔ اور فرعون جو ہے، جو لفظ ہے اس میں بھی یہی مطلب نکلتا ہے۔ فرعون کا مطلب ہوتا ہے سورج دیوتا کی اولاد۔ تو یہ ان کا کنسیپٹ یہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ ہم سورج کا جو اوتار ہے، یعنی سورج کو خود تو ہم سجدہ نہیں کر سکتے، وہ تو اوپر ہے، تو اس نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے دنیا میں، جس کو وہ اپنے بادشاہ کو وہ کہتے تھے کہ یہ سورج دیوتا کا جو ہے نا وہ نمائندہ ہے، اور ہم سورج دیوتا کی اولاد ہیں، تو اس کو پھر جو ہے نا وہ اپنا رب مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری تہذیب جو ہے، جو قبطی تہذیب تھی، اور ان کا جو روٹ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت سام، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، پھر ان کے بیٹے ارم، پھر ان کے بیٹے عود، اور ان کے بیٹے املیک۔ تو املیک کی یہ اولاد تھی جن کو عمالقہ کہا جاتا ہے، اور تاریخ میں یہ بہت طاقتور قوم تھی اور بڑی مشہور تھی، اور انہوں نے بہت علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں حیران ہوں گے کہ اسی عمالقہ قوم سے پھر یہ قبطی تھے، قبطی یا قبطی دونوں ہی میرے خیال لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب مصر سے یہ نکل کے گئے ہیں اور فلسطین جانا تھا، تو وہاں پہ جب ان کو کہا گیا کہ جا کے جنگ کرو، تو وہاں پہ بھی مفسرین نے لکھا کہ عمالقہ ہی تھے آگے، یعنی اتنی بڑی یہ پھیلی ہوئی قوم تھی مختلف علاقوں میں۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، یعنی میں نے تمہیں توحید کی نعمت عطا فرمائی ہوئی تھی، جو اس وقت پوری دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں تھی۔
جیسے میں نے مصریوں کا بتایا، اسی طرح یونان میں بھی بت پرستی تھی، اور اس میں دیوی دیوتاؤں کی پوری ان کا ایک نظام اور ایک سلسلہ جو کہ آج تک مشہور ہے، اور ان کی ہسٹری ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یونان کی ہسٹری میں کیا کیا وہ دیوتاؤں کا پورا ایک نظام تھا۔ اور تیسرا ہندوستان کی تاریخ تھی، ہندوستان کا یعنی تہذیب تھی، تو اس میں بھی دیکھیں ہندوستان کی جو اس وقت مشرکانہ تہذیب ہے وہ کوئی آج کی تو نہیں ہے، اور ان کو دعویٰ بھی ہے کہ ہم بڑے پرانے ہیں، 4000 5,000 سال پرانے ہمارا یہ تہذیب و تمدن ہے، تو ایسا ہی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو تقریباً 1225 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1200 کچھ سال پہلے جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا ہندوستان میں بھی بت پرستی، اور دیکھیں یہ بھی سانپ کو پوجتے ہیں اور گائے کو پوجتے ہیں، اور کوئی بھی چیز مل جائے اس کو بھی پوج لیتے ہیں، ان کے ہزاروں خدا ہیں۔ تو اس وقت کی جو دنیا تھی، یعنی جو بڑی تہذیبیں تھیں دنیا میں، یونان، مصر اور ہندوستان، تو ہر جگہ بت پرستی تھی، اور یعنی کہ شرک تھا۔ بت پرستی یعنی ایک تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ کسی انسان کا بت بنا کے پوجا جائے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ سورج اور ستاروں کی پوجا کی گئی ہے، یعنی سورج بھی ایک ستارہ ہی ہے نا۔ تو یہ ہم جب پڑھ رہے تھے نا، جب ہم نے یہ کورس کیا تھا یہ قرآن فہمی کورس، تو اس میں ہمارا ایک سوال آیا تھا کہ سب سے زیادہ کس کی پوجا کی گئی ہے، مطلب اس میں آپشن تھے نا، تو میں نے لکھا کہ بت پرستی یعنی زیادہ، تو وہ میرا سوال غلط ہو گیا تھا، تو اس کا جواب یہی تھا ستاروں کی پرستش جو ہے نا پوری دنیا میں سب سے زیادہ کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا پڑھیں تو اس میں بھی وہ حالانکہ کس علاقے میں تھے، اس میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ اس وقت کے لوگ جو ہے نا ستارہ پرست تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا انعام کیا، اور ان کو بتایا کہ میں نے تمہیں توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور جیسا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح ایک شعر کہا ہوا ہے نا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو اگر واقعتاً ہی اور سچے طریقے سے ہمارے دلوں میں توحید کی امانت ہو تو پھر تو ہمارا نام و نشان مٹانا آسان نہیں ہے، لیکن اگر توحید کی امانت ہی ختم ہو جائے تو پھر ہمیں جو کوئی مرضی اٹھے اور مٹا دے، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سستی نہ کرو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یار تم ہی غالب آؤ گے، اگر تم مومن ہو تو تم ضرور غالب آؤ گے، تو ہم غالب نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید تو غلط نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر مومنانہ صفات نہیں ہے۔ مومن کی جو بیسک ترین ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ یعنی مومن اور منافق کا فرق کیا بتایا گیا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے برعکس جو ہے منافق میں یہ ساری برائیاں ہوتی ہیں۔ تو جب ہمارے اندر مومنانہ صفات ہوں گی ہم بھی غالب آ جائیں گے۔ ہم ٹھیک ہے، یہ ایک دفعہ میں لیکچر سن رہا تھا کسی بڑے اسکالر کا، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں دنیا میں ترقی کرنے کے، ایک تو یہ ہے کہ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کریں اور دنیا پہ چھا جائیں نا آپ، ٹھیک ہے وہ، لیکن دوسرا مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ یار آپ نے اس فیلڈ میں اگر نہیں زیادہ کیا نا تو کم از کم جو دین کہتا ہے اس پہ تو قائم رہے نا، اس پہ تو چلیں، لوگوں کو پتہ ہوگا یار وہ مسلمان ہیں، وہ بڑے امانت دار ہیں، بس سچ بولتے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرو گے بالکل ٹھیک ہوگا، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ایسے ہی ہے۔ بہرحال یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو اس میں یہ ہے کہ انعام کی تو بات ہو گئی کہ میری نعمت جو ہے توحید ہے، اور فضلتکم میں جیسے میں نے بتایا کہ علم و حکمت، نبوت، بادشاہت، یہ سارا کچھ تھا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں علم کی وجہ سے ان کو فضیلت تھی۔ جو نبوت ان کو اتنے 100 سال سے مسلسل ان کی خاندان میں رہی، تو علم نبوت ان کے خاندان میں رہا، جس سے ان کے پاس نالج تھا، اور اصل حقیقی علم جو ہے وہ تو یہی ہے، تو اس وجہ سے ان کو فضیلت ملی پوری دنیا میں، اس وقت کی ساری قوموں میں، اور حقیقت بھی یہ ہے۔ اور دنیا کی باقی چیز کوئی بھی چھن سکتی ہے، بادشاہ چھن سکتی ہے، نبوت جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، جب دے، جب نہیں ہے تو نہیں ہے۔ جیسے اب یہی بنی اسرائیل جب مدینے میں آ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سال پہلے
جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں ہم نے کافی اس کی تاریخ بیان کی تھی. تو اب ان کے پاس نبوت تو نہیں تھی اس ٹائم، نہ بادشاہ تھے، لیکن علم کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کے لوگ ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو ان سے پوچھتے تھے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو مشرکین مکہ ان سے بندہ اپنا بھیجتے تھے، جا کے مدینے پوچھ کے آئے کہ یار اس طرح ایک نبی ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے چلے گئے، پہلا تو یہ سوال پوچھیں. ٹھیک ہے، دوسرا ان سے پوچھیں کہ جو ہے نا موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے، اصحاب کہف کون تھے، ٹھیک ہے، ذوالقرنین کون تھا. تو ظاہر ہے ان کو نالج تھا تو انہوں نے کویسچن کیے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، سورہ یوسف نازل ہوئی، سورہ کہف نازل ہوئی، تو سارے سوالوں کے جواب مل گئے. بہرحال تو جو ہے نا اہل مکہ اور مدینہ کے لوگ جو ہے نا ان سے بہت مرعوب تھے کہ یہ بڑے نالجبل لوگ ہیں اور بڑا ان کا پڑھے لکھے لوگ ہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور یہ حقیقت ہے کہ جو قوم بھی علم میں اوپر جاتی ہے وہ اس کی فضیلت مسلم ہے دنیا میں. جیسے میں ابھی درس شروع کرنے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جب ہمارے پاس علم تھا اس وقت دنیا ہمیں مانتی تھی، ہمارے ہر گھر میں لائبریری تھی. اندلس کی میں مثال دے رہا تھا. اور آج کے دور میں یورپ امریکہ جو ہے وہ علم میں بہت آگے ہیں، اور ابھی بھی وہ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں. ان کی لائبریریاں دیکھیں جا کے اور اپنی لائبریریاں دیکھیں. ہمارے یہاں تو لائبریری کوئی نظر ہی نہیں آتی. اگر ہماری نیشنل لائبریری کو جا کے دیکھیں تو ان کی کسی گلی محلے کی لائبریری سے بھی شاید ہماری لائبریری جو قومی لائبریری ہے وہ اس کے قابل نہ ہو. تو بہرحال یہ ایک معیار ہے اور اسی سے فضیلت ملتی ہے. اب ہماری مرضی ہے، ہم اس طرف آنا چاہتے ہیں کہ نہیں. اور چلیں قومی سطح پہ تو چھوڑ دیں، ہم جو لوگ بیٹھے ہیں جتنے بھی لوگ، اب ہمارا کیا چوائس ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم علم سے کتابوں سے شغف رکھنا چاہتے ہیں، یا ہم مطلب ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں اور بس لا یعنی کھیلوں کودوں میں مزاحیہ پروگرام دیکھنا جو ہماری قوم کو بڑے ترتیب سے اور بڑے جو ہے نا مسلسل، یعنی ہر ٹی وی چینل پہ وہ چل رہے ہیں، اور علمی باقی کام اس طرح کا ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہے. تو یہ اب ہماری کیا پریارٹیز ہیں، یہ ہمیں سیٹ کرنی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا، چلو قوم کو تو چھوڑ دینا، ہر خاندان کو فکر کرنی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان ترقی کرے صحیح معنوں میں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بھی اچھی ہو اور سارا کچھ ہو، تو وہ اسی میں جانا چاہیے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. اب یہاں تو پہلے تو ان کی فضیلت بیان کی، اب یہاں ڈرایا جا رہا ہے. پہلے فضیلت بیان کی ہے، انعام اپنا بیان کیا ہے، نعمت بیان کی ہے، اور اب یہاں ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ٹھیک ہے، یعنی باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، بیٹی ماں کو نہیں پوچھے گی، شوہر بیوی کو نہیں پوچھے گا. ایسی صورتحال ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس دن سے ڈرو. اب کیوں ان کو پہلے تو خطاب بنی اسرائیل کو ہے، لیکن میں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کو خطاب، پہلا خطاب ان کا ہے، لیکن بعد میں ہمارے لیے بھی خطاب ہے. امت سابقہ کے لیے بھی یہ بات ہے، اور امت حاضرہ جو اس وقت امت مسلمہ ہے. ٹھیک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلی قوموں نے جو کچھ کیا ہوگا وہ کچھ تم بھی کرو گے. یعنی ایسے تم ان کی پیروی کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے نا. تو جیسے ایک جوتا جس طرح کا ہے ویسے ہی دوسرا جوتا ہوتا ہے نا. تو جیسے پہلے قوموں نے کام کیے ہیں بنی اسرائیل نے، ویسے ہی تم کرو گے. یہاں تک کہ آپ نے ایکسپلین کیا مزید، آپ نے کہا کہ اگر وہ گو کی بیل میں گھسے ہوں گے نا تو تم بھی گھسو گے، اور بھی اس طرح کی باتیں آپ نے بتائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل اگر آخرت کو بھول گئے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہے ہیں کہ تم آخرت کو بھول چکے ہو تو اس دن سے ڈرو. اب پہلا خطاب تو ان کو کیا گیا ہے، لیکن اب پھر ہمارے لیے ہے، کیا ہم نے یاد رکھا ہوا ہے آخرت کو؟ تو اس پہ مفسرین نے بڑی بحث کی ہے. انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے علم آخرت اور ایک ہوتی ہے فکر آخرت. ٹھیک ہے، علم آخرت تو یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے جی مرنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی تیاری بھی کر رہے ہیں؟ نہیں، کسی کو فکر ہی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی دنیا میں مست ہے اور لگا ہوا ہے اور مصروف ہے، اور جب وقت آتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے اب کیا کریں. تو اصل چیز یہ بتائی جا رہی کہ اس دن کی فکر کرو
اور اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش ہی کام آئے گی۔ یعنی کوئی بھی مجرم ہو نا تو اس کو چھڑانے کی چار باتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ اس کی جگہ کسی بندے کو دے دیں، جیسے بعض جو ہے نا بدماش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اپنے بندے جو مزدور وغیرہ غریب غربا، وہ کسی کو بندے کو مار آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تو کہہ دے کہ میں نے قتل کیا، تو وہ اپنی جگہ پہ اس بندے کو پھنسوا دیتے ہیں۔ یہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہ بہت کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی مجرم کی جگہ کسی کو دے دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ کسی کی سفارش کر دی جائے، تیسرا یہ ہے کہ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ان سے فدیہ لیا جائے گا، یعنی کسی کو چھڑانے کے لیے کوئی تاوان کوئی جرمانہ دے کے کسی بندے کو چھڑا لینا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی، یعنی یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی فوج جو ہے یا کچھ لوگ جا کے اس کو چھڑا لیں، تو قیامت کے دن یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا یقبل منہا شفاعہ، اور ان کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب احادیث میں تو آتا ہے کہ سفارش ہوگی، تو یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کافروں کے لیے، جیسے بنی اسرائیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو وہ کافر ہو گئے، تو ایسے لوگوں کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسرا اس میں شفاعت کے حوالے سے جو اہم نکات ہیں، مفسرین نے بڑی تفصیل سے بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے، آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں آیت الکرسی، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے نا، الا باذنہ، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی سفارش بھی کرے گا تو اللہ کی اجازت سے کرے گا، اور جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اس کے لیے کرے گا۔ تو جو لوگ اس میں تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہماری سفارش ہو جائے گی، ہمیں چھڑا لیا جائے گا، ہم جو مرضی کریں، تو ایسا تو کوئی چکر نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں نا، پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ سفارش کر سکتے ہیں، اور پھر جس کے لیے دیں، یعنی آپ اس شخص کے لیے سفارش کر سکتے ہیں، تو دونوں کنڈیشن پوری ہوں گی تو پھر سفارش ہوگی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے۔ تو اس طرح جو ان کا بھی عقیدہ تھا بنی اسرائیل کا کہ نہیں جی ہم جو مرضی کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اور جو کوئی بھی ادھر جہنم میں جانے لگے گا اس کو وہ پکڑ لیں گے اور جہنم میں نہیں جانے دیں گے، تو اس طرح کا انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا تھا۔ اور ہمارے ہاں بھی اس طرح کے کافی عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو حدیث میں ایسی چیزیں نہیں نظر آتی، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اے فاطمہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قیامت کے دن سے اے صفیہ ڈرو، اپنی پھوپھی کو کہا کہ جہنم کی آگ سے ڈریں۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ اس میں جو ہے نا سیریسنیس دکھانے کی ضرورت ہے۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ان سے کوئی بدلہ ہی لیا جائے گا، یعنی کوئی ہوتا ہے نا کہ تاوان دے کے جیسے کسی کو چھڑا لیا جاتا ہے، تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ کافر اگر پوری زمین بھر سونا بھی لے کر آ جائیں گے نا قیامت کے دن کہ یا اللہ یہ لے لے اور ہمیں چھوڑ دے، تو نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس سے اتنا بھی زیادہ بھی لے آئیں۔ اور بعض آیات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تو اس سے کم کا مطالبہ کیا تھا، بعض احادیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے تو اس سے کم کا مطالبہ کیا تھا اور تم نے وہ بھی نہیں کیا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی کسی حوالے سے کوئی مدد کی جائے گی، یعنی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بندہ پکڑ کے لے گئے اور آپ جناب جا کے اس کو چھڑا لیں کسی طاقت کے ذریعے، تو قیامت کے دن اللہ کے حضور کسی کی نہیں چلے گی۔ ہاں سفارش ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ احادیث سے ثابت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، آپ اپنے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے، اور نیک لوگ بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے۔ لیکن کچھ فرقے جو ہیں جیسے معتزلہ فرقہ ہے، خوارج ہیں، یہ جو ہے نا اس طرح شفاعت کو نہیں مانتے، تو ان کا رد کیا ہے اہل سنت نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ صحیح احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور قیامت کے دن ساری دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ سے انتظار کر رہی ہوگی کہ حساب ہو، تو حساب شروع نہیں ہوگا، پھر ساری دنیا جو سارے انسان جو ہے نا تمام انبیاء کے پاس باری باری جائیں گے، لیکن وہ انکار کر دیں گے کہ ہم اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتے، آج کا دن بڑا سخت ہے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر آپ سفارش کریں گے، تو پھر حساب شروع ہوگا۔ تو بہرحال اس کی اور بھی کافی چیزیں ہیں جو سفارش سے متعلق ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو فرعون سے، آل فرعون سے۔ آل جو ہے وہ اولاد کو ہی نہیں کہتے، آل کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی اولاد بھی اس میں شامل ہے اور اس کے فالورز بھی، اس کے ماننے والے بھی۔
تو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب۔ کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں جب ہم نے تم کو نجات دی، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، انعام ہے۔ بلا ان کے دو مطلب ہوتے ہیں، بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں بہت بڑی مہربانی تھی۔ تو بلا کے دونوں مطلب ہی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ تو یہاں پہ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے نجیناکم کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہوئی اور انعام ہوا، کیونکہ شروع میں پہلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، تو یہ زیادہ بہتر لگتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ کیوں ذبح کرتے تھے، تو اس حوالے سے مفسرین نے واقعات بیان کیے، مختلف مفسرین نے مختلف اپنی آراء پیش کی ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو اصل اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ فلسطین سے ایک آگ نکلی ہے اور وہ مصر میں آئی ہے، اور اس نے قبطیوں کے گھروں کو لپیٹ میں لے لیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں کو لپیٹ میں نہیں لیا۔ تو اس نے اپنے سارے جتنے بھی ماہر نجوم تھے اور ماہر خواب تھے اور جادوگر تھے، جتنے بھی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے، ان سب کو بلایا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو خواب کی تعبیر جو ہے یہ ایک فن ہے، اور کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی ایمان والی بات نہیں ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے وہ تو کافر تھے، لیکن کافر نے خواب دیکھا اور کافر ہی خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں سے بچہ پیدا ہوگا، فلسطین سے آ گئی ہے، تو فلسطین اصل میں ان کو پتہ تھا کہ یہ فلسطین سے ہی آئے ہوئے ہیں بنی اسرائیل، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے صحیح تعبیر بتائی، ان کی تعبیر بالکل ٹھیک تھی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ جو ہے تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، اس سے تمہاری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا کہ چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کروا دیتے ہیں اور کام ختم۔ تو ایک تو یہ ہے، اور وہ اس نے ایسا ہی شروع کر دیا۔ لیکن بعض مفسرین نے، جیسے پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے شیخ محمد عبدہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور جو قبطی تھے ان کی آبادی اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی تھی۔ تو جو فرعون تھا اس نے کہا کہ یار جس ریٹ سے ان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری آبادی اتنی نہیں بڑھ رہی، تو کچھ سالوں میں یہ ابھی اقلیت میں، یہ اکثریت میں آ جائیں گے اور یہ تو انقلاب برپا کر دیں گے، لہٰذا ان کو قتل کروائیں۔ تو یہی فلسفہ جو ہے آج کے دور میں یورپ اور امریکہ ہم پہ اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے ملکوں میں بچہ پیدا کرنے پہ انعام دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ڈالر، یورو اور فیسلٹیز دیتے ہیں، اور مسلمان ملکوں کو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، ٹھیک ہے نا، آبادی کم سے کم کریں، دیکھیں آپ کو کھانے کو نہیں ملتا۔ لیکن یہاں تک کی بات ہوتی تو پھر بھی آپ بیوقوف بن جاتے۔ ابھی بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے اسکالر لوگ ٹھیک ٹھاک قسم کے بیوقوف بنے ہوتے ہیں، لیکن بات یہاں تک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آ جائے تو اس سے بڑا کوئی ذہین آدمی نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی انٹلیکچوئل دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور وہ تو میں ایک دن بیان کر رہا تھا، پہلے بات سمجھ نہیں آتی تھی، آج کے دور میں چیزیں کتنی سمجھ آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کرتے تھے نا، مجھے اب یہ سمجھ آ رہی کہ وہ ویڈیو کلپ دیکھتے تھے اس کا جو حقیقت میں ہو چکا ہوا ہے اور ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی غیب کا علم جو ہے آپ کہہ رہے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیتے تھے۔ بے شمار لاتعداد واقعات ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوگا، ویسے ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آپ نے واقعہ فرمایا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ پھر فرماتے تھے اسی طرح کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی سے اتر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں وہ فلاں اونٹ ہے اور اس کی جو ہے نا وہ لگام جو ہے اس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ تو کیا ہے مطلب، آپ اس کو آج کے دور میں اس سے بہتر اور کیا تعبیر کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ کوئی ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں تو واقعات اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی دکھا دیتا تھا جیسے آپ ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی آبادی بڑھاؤ، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ میں قیامت کے دن تمہاری تعداد پر فخر کر سکوں۔
اور آبادی زیادہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں، آبادی زیادہ ہونے سے مسائل نہیں پیدا ہوتے، اصل میں یہ ہے کہ تربیت کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اگر 10 بچے ہیں، آپ 10 کو اتنا بہترین ٹرین کریں، ان کو پڑھائیں لکھائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، سی اے کروائیں، ٹھیک ہے، تو وہ ماشاءاللہ سارے زبردست ملک و قوم کی ترقی کے لیے ترقی کا باعث ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کا ایک ہی بچہ ہے، بچے 2 ہی اچھے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں پڑھاتا، ٹھیک ہے، اس کو کہتا ہے بس ٹھیک ہے آپ ریڈی لگا لیں، کچھ کر لیں، تو اس کا تو ایک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں نا ایسے ہی لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یورپ میں مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، وہ فکر مند ہو رہے ہیں، اور انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کر کے جو ہے نا گراف بنا کے دیکھا ہوا ہے کہ 2050 تک مسلمانوں کی کتنی آبادی ہو جائے گی اور ہم کتنے ہو جائیں گے، لہٰذا ان کو کوئی کم کرنے کا طریقہ نکالیں، اور وہ مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے، آپ زیادہ نہ پیدا کریں، ہمارے ملک جو ہے نا وہ زیادہ پیدا کرے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز موجود ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی جو ہے نا مہربانی تھی کہ اس نے تم کو نجات دی جب فرعون تمہارے بچوں کو ذبح کر رہا تھا۔ اب یہ ایک لفظ پڑھ کے آگے چلا جانا کتنا آسان ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، لیکن آج تھوڑا سا ریئلائز کریں، امیجن کریں نا، ہمارے کسی بچے کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے نا تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو ان کے اوپر کتنا بڑی آزمائش تھی اور کتنا بڑا امتحان تھا ان کا کہ ان کے بچوں کو ذبح کر رہے تھے، اتنا شدید غلام بنایا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہوئی جب ان کو نجات دی۔ اور اگلی جو آیت ہے اس میں پھر نجات کا فائنل راؤنڈ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، چیر دیا، راستہ بنا دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ ہوا یہی تھا کہ جس طرح یہ سلسلہ چل رہا تھا ان کی جو ہے نا سختیوں کا، عذابوں کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ وہ پھر لمبی کہانی ہے کہ جس طرح انہوں نے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کیا تھا، اسی وجہ سے کیا تھا نا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس نے قتل کروانے شروع کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سب کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے دربار میں پیدا کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنا عرصہ بعد میں آئے ہیں، یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اور بنی اسرائیل مصر میں کتنا عرصہ رہے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے، مورخین نے یہ بتایا کہ 400 سال جو ہے یہ غلام رہے ہیں۔ اب یہ 400 سال کیسے پورے ہوتے ہیں یہ آپ کیلکولیٹ کرنا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنا عرصہ بعد پیدا ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے لاوی، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے بھائی تھے، تو یہاں سے آپ کمپیریزن کر سکتے۔ تو لاوی کے بیٹے تھے کہات، کہات کے بیٹے تھے یسر، یسر کے بیٹے تھے عمران، اور عمران کے بیٹے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت لاوی کے پڑپوتے کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3 بیچ میں جو ہے نا پشتیں بنتی ہیں لاوی، حضرت لاوی کے بعد، یعنی ان کے بیٹے کہات، پھر ان کے بیٹے یسر، اور ان کے بیٹے عمران، اور پھر حضرت موسیٰ۔ تو اتنے عرصے میں 400 سال گزرے ہیں۔ اب یہ کیلکولیشن کرنے کی بات ہے، یعنی مجھے تھوڑا سا میں نے اندازہ لگایا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر ایک کی جو ہے نا بچہ جو ہے وہ، یا جن کا ذکر کر رہے ہیں جس نسل کا، وہ شاید 100 سال بعد پیدا ہوا ہے اندازاً، تو پھر ہی 400 سال پورے ہوتے ہیں، کیونکہ پوچھتے ہیں تو 3 ہی گزری ہیں۔ بہرحال یہ قابل غور ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پھر نبوت کا اعلان کیا، پھر اس کے ساتھ مناظرہ ہوا، پھر اس نے کہا جی ہمارے ساتھ مقابلہ کریں، آپ تو ہمیں جو ہے نا جادوگر لگتے ہیں، پھر سارا معاملہ جادوگر آئے، پھر وہ تو جب وہ ہار گیا فرعون اور اس کی قوم، تو پھر انہوں نے اور سختیاں کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وحی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں۔ تو انہوں نے بالکل سیکریٹلی، ٹھیک ہے، یہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ راتوں رات کسی کو خبر نہیں ہوئی فرعونیوں کو، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے۔ جب انہوں نے صبح دیکھا کہ کام پہ نہیں آئے، انہوں نے کہا یہ کدھر گئے ہیں، تو ان کو پتہ تھا انہوں نے فلسطین جانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی کہتے تھے۔ تو وہ پھر پیچھے فرعون جو ہے نا پورے اپنے لشکر لے کر آیا ہے۔ اور اس میں ایک مزیدار بات یہ ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی کہ کیا کرنا ہے، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، وہ دھر لیے گئے۔ اب آگے سمندر ہے، سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، اور پیچھے جو ہے نا وہ فرعونی آ رہے ہیں۔
تو ایک اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دریائے نیل نہیں تھا، بحر کلزم تھا۔ بعض لوگ دریائے نیل کہتے ہیں، دریائے نیل تو دوسری سائڈ پہ، انہوں نے آنا تھا فلسطین، تو مصر سے فلسطین آتے ہوئے دریائے کلزم راستے میں آتا ہے، بحر کلزم، تو اس کو وہ کراس کرنے لگے تھے، وہاں پہنچے تھے تو وہ پیچھے سے آ گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت یوشع بن نون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے چہیتے شاگرد تھے، بڑے نیک بندے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آ گئے ہیں، تو انہوں نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا سمندر میں، کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی کچھ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی ظاہر تاریخ انبیاء کی سارا کچھ پڑھا ہو، تو اس نے غوطے شوتے کھائے اور انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کیا کرنا ہے، یہ واپس نکل آئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ اپنی لاٹھی ماریں، تو پھر لاٹھی ماری تو پھر وہ علیحدہ علیحدہ ہو گیا، اور دو پہاڑوں کی شکل میں پانی، پہاڑ یعنی پانی کے پہاڑ بن گئے، تو اس میں سے جو ہے نا بنی اسرائیل گزر گئے، اور جب یہ سارے باہر دریا کے نکل کے سمندر کے، اور وہ انہوں نے کہا پانی راستہ بنا ہوا، وہ بھی گھس گئے، تو جب وہ سارے کے سارے اندر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ان کو ملا دیا، تو سارے ڈوب گئے اور غرق ہو گئے۔ ایک تو اس میں یہ بات ہے۔ اچھا، دوسری اس میں آج کے دور میں یہ ہے کہ سائنٹیفیکلی لوگ پروو کرنا چاہتے ہیں معجزات کو نا، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی معجزہ ہوا ہے نا اس کو سائنٹیفیکلی پروو کریں، اور پھر مختلف طریقوں سے ادھر ادھر سے بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پہ بھی میں پڑھ رہا تھا تفسیر ضیاء القرآن میں، انہوں نے لکھا ہے کہ نیوٹن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حقائق ہیں اس کو میں نے بھی کوشش کی ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے نیوٹن، تو اس نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے کنارے میرے دوست گھونگے ڈھونڈ رہے ہیں تو مجھے کوئی خوبصورت گھونگا مل جائے، باقی حقائق تو بہت بڑا سمندر ہے، اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہر چیز کو، ہر معجزے کو سائنٹیفیکلی پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے ایک فزیکل سائنس ہے اور ایک میٹا فزیکل سائنس ہے۔ ایک فزیکل سائنس ہے جو یہ ہم جو کر رہے ہیں، یہ پانی ہے، یہ ساری چیزیں، ایک ہے اس سے ماورا روحانیت کی دنیا جس کو میٹا فزکس کہتے ہیں، تو وہ انسان کی اس طرح دسترس میں نہیں آتی، اور اگر آپ کہیں کہ ہر چیز کو سائنس سے پروو کریں تو پھر وہی کا کیا بنے گا، اور پھر جو سچے خواب ہیں اس کا کیا بنے گا، اور باقی تعلیمات کا جو ہے وہ کیا بنے گا۔ تو کچھ لوگ اس طرح کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح ہوا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ دریائے دجلہ جو ہے 1924 میں 1924 میں زلزلہ آیا تھا، اور وہ بھی خشک نکل آیا تھا، اور باقی پانی اس طرح ہو گیا تھا، ان سائڈوں پہ کھڑا ہو گیا تھا، تو ہو سکتا ہے۔ لیکن معجزات تو اتنے زیادہ ہیں جن کو آپ سائنٹیفیکلی ایکسپلین نہیں کر سکتے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے، کھانا اتنا زیادہ ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اتنا بہنا کہ 1400 لوگوں نے پی لیا، تو وہ ساری چیزیں ایکسپلین نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر گئے ہجرت کر کے، تو وہاں دیکھا کہ بنی اسرائیل جو یہودی ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس دن اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے، تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں، تو آپ نے بھی پھر روزہ رکھا اور اپنی یعنی امت مسلمہ کو کہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ آئندہ سال انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے، یعنی ان سے تھوڑا ڈسٹنگوش رکھتے تھے اپنی امت کو، تو اس لیے آپ نے یہ حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ اس میں جو اصل بات ہے نا، یہ 2 آیات جو آخر میں ہم نے پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے عذابوں سے نجات دی، تو اس میں شکر بنتا ہے، اور اللہ کے ہاں شکر گزاری بنتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ آپ غلط روش پہ چلے جائیں۔ تو بنی اسرائیل کا اصل میں یہ مسئلہ تھا، اور اگلی آیات میں یہی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انعام کیے اور تمہاری حرکتیں کیا ہیں، اور ان کو کہا کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ بھی بہت فضل کیا ہے، لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔